Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جبرائیل امین آ کر مجھے سنا چکے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اے اللہ کے نبی سارے فرشتوں میں بھی آپ کے ان صحابہ کی موت اور ان کی شہادت کا غم ہو رہا ہے۔ تو یہ دو بڑے حادثے تھے جو چوتھی ہجری میں پیش آئے۔ یہ بیر معونہ کا واقعہ جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور یہ رجیع کا واقعہ اس میں 10 صحابہ شہید ہوئے۔ باقی جو سریے ہوئے اس میں کسی کی شہادت نہیں ہوئی۔ یہ دو بڑے حادثے تھے جو اسلام کے لیے سخت تھے۔ اب ہوا یہ کہ میں اس کو کمپلیٹ کر دوں۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری نے 2 کافروں کو جو مارا تھا، وہ 70 میں سے ایک جو بچ کر کے آئے تھے، اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ وہ 2 کافروں کے لوگ تھے، اب وہ لوگ بدلہ چاہیں گے، مقابلہ چاہیں گے۔ اس کے مشورے کے لیے یہودیوں کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور ایک بنو قینقاع۔ ان تینوں کے ساتھ حضور کا ایگریمنٹ ہوا تھا جب مدینے آئے تھے حضور کے ساتھ میں مل کر لڑیں گے جو بھی مدینے پر آئے گا، صلح کا ایک ایگریمنٹ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نذیر گئے بات چیت کرنے کے لیے کہ یہ 2 کافروں کے خون بہا، ان کی دیت، ان کے فدیہ کے لیے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے، کیونکہ ان کے قبیلے والے جنگ پر اگر آ گئے تو ہم ساتھ میں مل کر کے لڑیں گے کہ ٹھیک ہے ہمارے ایک صحابی سے یہ غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، لیکن ہم اس کے بدلے میں مال دینے کو تیار ہیں۔ یہ مشورے کے لیے بنو نذیر کے پاس گئے۔ بنو نذیر یہ منافق طبیعت کے یہودی تھے، دل میں نفرت رکھتے اور سامنے بڑے اخلاق دکھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب بنو نذیر کے ہاں گئے تو کون کون تھے ساتھ میں؟ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت علی تھے رضوان اللہ تعالی علیہ۔ مشورے کے لیے جب حضور گئے تو یہودیوں نے بظاہر اچھے اخلاق دکھائے اور پیچھے سے کیا پلاننگ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی دیوار کے پاس بٹھانے کی کوشش کی کہ اس دیوار کے پیچھے ان لوگوں نے بہت بڑا پتھر لا کر رکھا اور اس پتھر کو لڑکا دیں گے حضور کے ساتھ، یہ تینوں بڑے صحابہ بھی پتھر کے نیچے دب کر ختم ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے خطرناک منصوبہ بنایا یہودیوں نے، کب یہ بنو نذیر نے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے مشورے کے لیے اور وہ اوپر پتھر رکھ کر تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کریم جو محافظ حقیقی ہے اپنے رسول کا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو آگاہ فرمایا کہ یہ پتھر لڑکانے والے ہیں۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اٹھ گئے، اس جگہ سے نکل کر کے تشریف لائے، دیکھا ان کی دسیسہ کاری، ان کی پلاننگ۔ اس کے بعد مدینے آئے تو اب انصار مہاجرین سب کو جمع کیا اور مشورہ لیا کہ انہوں نے غداری کی ہے جب ہمارا ایگریمنٹ تھا دونوں کا، اور انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا ہمارے، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے کہ آپ کا پارٹنر اگر آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے تو ایگریمنٹ ختم ہو گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے مشورہ کیا، یہ بنو نذیر جو یہودی ہیں غدار ہیں، دھوکے باز ہیں، ان کے ساتھ ہونا کیا چاہیے؟ سب کا مشورہ اس بات پر طے پایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہ ان کے جتنے بھی بنو نذیر ہیں ان کو شہر بدر کریں گے، ہم مدینے سے ان کو نکلنے پر مجبور کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمان بھیجا۔ بنو نذیر یہ بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے، کہا کہ 10 دن کا ٹائم ہے تمہیں، مدینہ چھوڑ کر نکل جاؤ، تمہارا پورا قبیلہ جانا چاہیے، کیونکہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور جان سے مارنے کی سازش رچی ہے۔ ظاہر سی بات ہے لوگ ایک طرفہ سوچتے ہیں کہ ان کو مدینے سے نکالا، کیوں نکالا؟ کیوں نکالا؟ دھوکہ، اٹیمپٹ ٹو مرڈر کتنا بڑا کیس ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کرنا۔ اب حضور نے جب یہ پیغام بھیجا کہ 10 دن کی مہلت ہے، نکل جاؤ، ہوا یہ کہ دیکھیں کبھی بھی منافق کی بات پر کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں۔ وہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین مدینے میں تھا، اس سے قبل میں بتایا تھا احد کے میدان میں 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، اس نے پیغام بھیجا یہودیوں کو، نکلنا مت محمد کی دھمکی پر، میں 2000 لوگوں کو لے کر تمہاری مدد کے لیے آؤں گا۔ یہ ایسی ڈینگے مارتا تھا منافق،
اور مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتا, حضور کے ساتھ رہتا بھی تھا. یہودیوں کو اس نے کہلا بھیجا کہ میں 2000 لوگوں کو لے کر کے تمہاری مدد کے لیے آؤں گا, نکلنا مت ان کی بات پر. اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا کہ 2 قبیلے اور بھی ہیں یہودیوں کے یہاں پر مدینے میں, بنو قریظہ, بنو قینقاع, وہ بھی تمہاری مدد کے آئیں گے, ڈرنا مت ان کی دھمکی پر. تو ان کی باتوں میں آ کر بنو نذیر کیا کہنے لگے کہ آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنے قلعے چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں, ہم بھی طاقت رکھتے ہیں, ہم بھی برچھیاں رکھتے ہیں, ایسے ایسے الفاظ کہے. تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو حکم دیا کہ چلو بنو نذیر سے دیکھتے ہیں کہ ان کی طاقت کیا ہے. صحابہ اتنے پرجوش تھے کہ یہ یہودیوں کی جڑ ہی نکل جائے یہاں سے. اب مدینے سے جب صحابہ نکلے, ایک صبح تھی, یہی 4 ہجری کا ہی واقعہ ہے یہ بھی. جاتے ساتھ بنو نذیر کے جتنے قلعے تھے سب کا انہوں نے گھیرا بندی کر لیا, محاصرہ کر لیا صحابہ نے, حضور بھی تھے. اور گھیرا بندی ایسی ہو گئی کہ وہ اندر کے اندر بند ہو گئے, اور یہ محاصرہ 15 دن تک چلتا رہا. جنگ نہیں ہے, یہ محاصرہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 15 دن تک ان کو اندر بند کر کے رکھے, ان کا سب کچھ بند ہو گیا, آنا جانا سب. اب وہ اندر سے پوچھتے رہے کہاں ہے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی, جو 2000 کو لے کر آنے والا تھا, وہ تو گھر میں سو رہا تھا. ایک منافق بھی نہیں آیا, 2000 آنے والے تھے, ایک بھی نہیں آیا. منافقین کی تعداد پہ کبھی بھروسہ نہیں کیا جائے, کبھی نہیں. اور اس کے بعد ان کے جو قبیلے دوسرے یہودیوں کے تھے وہ بھی ڈر کے مارے کوئی مدد کے لیے نہیں آئے. بنو نذیر سمجھ گئے کہ اب ہماری موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. 15 دن کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کر لیا, شرط کیا کہ ٹھیک ہے ہم سب پورے یہاں سے مدینہ چھوڑ کر نکلیں گے, لیکن ایک شرط ہے کہ ہمیں جتنا مال ہم لے جا سکتے ہیں لے جانے کی اجازت دیں. حضور نے فرمایا تم جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ. انہوں نے 15 دن کے بعد تقریباً 700 اونٹوں پر اپنا مال لادا, سب لے کر کے مدینہ چھوڑ کر کے گاتے بجاتے نکلے. خیبر تک گئے, کچھ ملک شام چلے گئے. اور جو رسول اللہ کے صحابہ نے ان کو مدینے سے نکالا تھا, آج تک وہ اس غم کو ہلکا نہیں کر پائے. 14 صدیاں ہو گئی, یہودی ابھی بھی کہتے ہیں مدینہ ہمیں لینا ہے, ہم کو وہاں سے نکالا گیا تھا, خیبر تک, وہاں تک. پھر اس کے بعد جو خیبر کی جنگ ہوئی وہاں سے بھی ان کو نکال کر بھیجا گیا. اب وہ پوری دنیا میں جا کر ادھر ادھر پھیلے رہے, کبھی جرمنی, کبھی ڈنمارک, کبھی اٹلی, اور اب جا کر کے اسرائیل میں پناہ لیے ہیں. اور اسرائیل میں بیٹھ کے خواب دیکھتے ہیں. گریٹر اسرائیل کا نقشہ ان کا اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو انہوں نے مدینے تک کا بنا کر کے رکھا ہے کہ یہ پورا علاقہ ہم کو قبضہ کرنا ہے, اور یہ گریٹر اسرائیل ہے, اور یہ کنگڈم آف ڈیوڈ ہے, یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کا علاقہ ہے. اس کو ہم حاصل کر کے رہیں گے. اب پتہ نہیں کب تک حاصل کریں گے, کیسے کیا کیا کریں گے, لیکن اتنا تو ہے کہ بلی کے خواب میں چیتڑے ہی ہوتے. وہ ہمیشہ جو ہے قتل و غارت اور قبضہ اسی کے لیے سوچتے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو شہر بدر کیا. اب اس کے بعد وہ سب لے جانے کے بعد بھی ان کے قلعوں میں جو چیزیں موجود تھیں وہ تقریباً 400 کے قریب تلواریں تھیں اور بہت کچھ سامان تھا, وہ صحابہ اکرام کے ہاتھ میں آیا. اور وہاں پر جو واقعہ پیش آیا اس میں آج کل نہیں بلکہ ہم نے سورہ حشر کی شروع کی آیتیں تلاوت کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے کچھ درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا تھا کہ یہودی چھپ چھپ کر کے حملہ کرتے تھے. تو صحابہ میں 2 جماعتیں ہو گئی تھی. بعض نے کہا تھا درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے, یہ سب جب بھاگ جائیں گے تو مسلمانوں کا ہوگا, اور اس سے جو نفع ہوگا یہ پھلوں کا تو یہ مسلمانوں کے لیے ہوگا. بعض صحابہ نے کہا نہیں کاٹنا چاہیے کیونکہ یہ پناہ بنا لیں گے اور ہمیں قتل کرنے کے منصوبے بنائیں گے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. کچھ درختوں کو تم نے کاٹا اور کچھ کو چھوڑ دیا, یہ دونوں جماعتیں حق پر ہیں اور دونوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. یہ آیت ان صحابہ اکرام کے حق میں نازل ہوئی. بہرحال یہ 4 ہجری کے یہ تمام معاملات ہیں. واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے. یہ جنگوں سے گھرا ہوا سال ہے, حادثوں سے گھرا ہوا سال ہے. اس میں جو اہم واقعات پیش آئے تھے 4 ہجری میں, سب سے بڑا اہم واقعہ جو پیش آیا خوشیوں کا اگر کہا جائے, سیدہ شباب اہل الجنہ میں سے مولا کریم سیدنا امام حسین کی پیدائش ہوئی تھی. 4 ہجری میں حضرت امام حسین
امام علی مقام کی پیدائش ہوئی۔ یہ ایک بہت اہم واقعہ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے حضرت عثمان غنی کے جو گھر پیدا ہوئے تھے ان کی موت بھی ہوئی، ان کی وفات ہوئی۔ اور اس 4 ہجری کا جو اہم واقعہ حضرت زینب بنت خزیمہ حضور کی ایک زوجہ تھی، ان کی وفات ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے اسی سال نکاح فرمایا۔ ان کا بھی ایک طویل واقعہ ہے، وہ ہجرت کر کے آ رہی تھیں مدینہ، ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا تھا، وہ اور ان کے شوہر دونوں ہجرت کر کے آ رہے تھے، لیکن دونوں کے خاندان والے لڑ پڑے، حضرت ام سلمہ کے، حضرت ابو سلمہ کے، ان کے بیٹے کا نام سلمہ تھا۔ یہ دونوں لڑ پڑے خاندانوں والے۔ حضرت ام سلمہ کے خاندان والے کہتے تھے کہ تمہارے آدمی نے ہماری لڑکی کو بھڑکایا ہے اور مدینہ لے جا رہا ہے، اور حضرت ابو سلمہ کے گھر والے کہتے تھے نہیں، تمہاری لڑکی نے ہمارے لڑکے کو بھڑکایا ہے، لے جا رہا ہے۔ یہ دونوں کے جھگڑے چلتے رہے، اور اس میں پھر جب دونوں نے اپنے اپنے الگ کر لیے، حضرت ام سلمہ کو ان کے خاندان والوں نے کہا تو ہمارے پاس چل، ابو سلمہ کو کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو، ان کے خاندان والے۔ بچہ بیچ میں تھا، اب بچے کے لیے لڑائی ہوئی دونوں خاندانوں میں، بچہ ماں کے پاس جائے گا کہ باپ کے پاس جائے گا۔ دونوں خاندانوں والوں نے اتنی لڑائی کی کہ بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے کھینچا، دونوں ہاتھ بچے کے الگ ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ کو ایک بڑا حادثہ تھا، دونوں خاندان والوں نے بچے کے ہاتھ پکڑ کر کے ایسے کھینچے تھے کہ بچے کے دونوں ہاتھ جدا ہو گئے تھے، الگ ہو گئے تھے۔ حضرت ام سلمہ اس غم کی تاب نہ لا کر پھر اس کے بعد ان کے بچے کا انتقال ہو گیا، اور پھر جب دیکھا کہ حضرت ام سلمہ دھوپ میں بیٹھ کر صرف روتی تھیں، ان کے قبیلے والوں نے رحم کھا کر چھوڑ دیا۔ پھر ان کے شوہر کا بھی انتقال ہوا۔ حضرت ام سلمہ کے لیے بڑے حادثے تھے، بیٹا شہید ہوا اور شوہر بھی انتقال کر گئے۔ تب پھر وہ مدینے اکیلی ہجرت کر کے اکیلی آئی تھی۔ ایک شخص کو کرائے پر لیا تھا کہ تو راستہ دکھائے گا، تو وہ راستہ دکھاتے ہوئے مدینے لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ دیا، اور اس کے بعد تنہا عورت ہے، بیوہ بھی ہے، اور ایک بچے کا غم کھائی ہوئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو اپنی زوجیت سے شرف یاب فرمایا۔ اسی 4 ہجری میں حضور نے حضرت ام سلمہ سے نکاح بھی فرمایا، حضور کی بڑی چہیتی ازواج میں سے ہیں۔ اور 4 ہجری میں ہی شراب کی حرمت کا حکم بھی آیا۔ اس وقت تک ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، 4 ہجری میں شراب حرام قرار دی گئی۔ اور ایک بڑی چیز یہ ہے کہ دیکھیں، جو بنو نذیر کو یہودیوں کو بھگایا تھا، ان کی اگر میں لسٹ بتاؤں کہ کیا کیا سامان ان کے قلعوں سے ملا تھا، وہ بڑا ہے۔ اب 400 تلواریں مل جانا یہ معمولی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی سامان تھا، کھجوروں کے درخت تھے، باغیچے تھے۔ انصار کی طبیعت کو کیا کہیں، اللہ اکبر۔ حضور کی بارگاہ میں انصار آئے، یوں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو نذیر کی جو جنگ میں مال غنیمت آیا ہے، انصار مدینے کے پورے سبوں نے یہ اتفاق کیا ہے، اس میں سے ایک دانہ بھی ہم نہیں لیں گے، سارا آپ مہاجرین میں تقسیم فرمائیں۔ جو ہجرت کر کے حضور آپ کے ہاں سے آئے ہیں، ان میں آپ پورا مال تقسیم فرمائیں۔ حضور اتنا خوش ہوئے تھے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا، اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار، اے میرے مولا، میرے اس انصار پر تو رحم فرما، ان کے بیٹوں پر رحم فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرما۔ میرے آقا نے فرمایا، اگر 2 وادیاں ہو دنیا میں، 2 وادیاں ہوں، میدان ہوں 2، ایک وادی میں انصار ہوں اور ایک وادی میں پوری دنیا والے ہوں، اور مجھے اختیار دیا جائے، حضور فرماتے میں انصار کی وادی میں جانا پسند کروں۔